أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گنج شہداء کی بہریام کے تعلق سے جس کا انکار کرنے والے کچھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ پورے بہریام کا انکار کرتے ہیں یا صرف گنج شہداء کی بہریام کا؟ وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ لوگ بہریام کا ہی انکار کر رہے ہیں یا صرف گنج شہداء کی بہریام کا؟ صرف یعنی پورے بہریام کا انکار کر رہے ہیں، یعنی بہریام نہیں کرنا کسی کی بھی، گنج یعنی دوسروں کی کر سکتے ہیں، گنج شہداء کی نہیں کرنا۔ اب یہ الگ قسم کی جو ہے ذہنیت ہے کہ بہریام تو جائز ہے لیکن گنج شہداء کی جو ہے بہریام نہیں کرنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں گنج شہداء کے تعلق سے ان کے دل میں کیا عناد بھرا ہوا ہے، جب بہریام کر سکتے ہیں اور جو گنج شہداء کی بہریام کرنے کا انکار کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود اپنے باپ دادا کی بہریام کر رہے ہیں۔ جب ان کے باپ دادا کی بہریام ہو سکتی ہے تو گنج شہداء کون ہے؟ گنج شہداء وہ 40 ہستیاں ہیں جو حجت مہدی کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے باپ دادا کی بہریام جائز ہے تو گنج شہداء کی بہریام کو غلط قرار دینے والا سب سے بڑا بے ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ تو گنج شہداء کی بہریام کے تعلق سے اگر کسی کو انکار ہے تو وہ ان کا ذاتی ہے، دل میں ان کے تعلق سے گنج شہداء کے تعلق سے کچھ بھی بے ایمانی کی بات ہوگی، بغض ہوگا، عناد ہوگا، اسی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی انکار کی وجہ سے گنج شہداء کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے دربار میں، جب اللہ نے کہا کہ میرے دربار میں کیا پیش کر رہے ہو، تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بار الہ، ایک سر میرے پاس ہے، اگر 100 سر بھی ہوتے تو میں تیرے دربار میں قربان کر دیتا۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرے 100 سر بھی مجھے قبول ہیں۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پریشان ہوئے کہ ہے تو ایک ہی سر، اللہ نے 100 سر قبول کر لیے، اب دوسرے 99 سر میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو مہدی موعود کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ یہ جو میں نے 100 سر پیش کر دیے، یہ 99 سر میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قبول کیا ہے وہ خود جمع کر دے گا۔ تو گنج شہداء کو ان 100 سروں میں جمع کرنے والا اللہ کی ذات ہے، جس کو اللہ نے منتخب کر کر جمع کیا ہے۔ اب اللہ کے انتخاب کردہ بندوں سے کسی کو عناد ہے تو باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے، کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا ہے گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اب اللہ سے اعلان جنگ کر کر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ زندگی اس کو مبارک ہے۔ کیا اتنا ہو گیا؟